السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ألا إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ صدق الله العظيم۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام قسم کی تعریفیں، تکبیریں، تحمیدیں اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہیں۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین خاتم النبیین والمرسلین، میرے اور آپ کے ہادی و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر پر۔ محترم بھائیوں، کائنات کی انبیاء کے بعد سب سے عظیم ہستیاں جناب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہیں۔ وہ نفوس قدسیہ کہ جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں گواہیاں دی۔ کہیں فرمایا اولئک ہم الفائزون، کہ کامیابی
اور کامرانی کا تاج میں رب نے ان کے سروں پر سجایا ہے۔ کہیں فرمایا اولئک ھم المتقون، کہ اخلاص اور تقوی اس کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ کہیں فرمایا اولئک ھم المفلحون، فلاح و سعادت اللہ نے ان کے ماتھے کا جھومر بنایا۔ کہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک حزب اللہ، لوگو صحابہ کی جماعت مجھ اللہ کی جماعت ہے۔ اور کہیں فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ یہی وہ صحابہ ہیں جن کے قلوب کا ہم نے امتحان لیا، ہم نے ان کو جانچا تو ہم نے تقوی کے اعلیٰ معیار پر ان کو پایا۔ اللہ نے حضرات صحابہ کرام کے مقام و مرتبے کو ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اس لیے کیونکہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، میں رب نے ان کے ایمان کو تمہارے لیے بطور نمونہ، آئیڈیل اور ایک کسوٹی اور معیار بنایا ہے، اور مجھ رب کو ایمان وہی مطلوب ہے جو ایمان حضرات صحابہ کرام کا تھا۔ میرے بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر ہم چند باتیں صحابہ کرام کی عزت و ناموس کے حوالے سے، اہل بیت کے فضائل کے حوالے سے، اور پھر صحابہ کرام کی عزت و ناموس کا دفاع کرنا ہم پر لازمی اور ضروری ہے، اس حوالے سے ہوں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کچھ میں بیان کروں حق سچ بیان کروں، بیان کرنے کے بعد اللہ سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات، ہم صحابہ کرام سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ ہم صحابہ کرام سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ صحابہ کرام سے محبت کرنے کا جو مین سبب ہے وہ کیا یہ ہے کہ ان کے اعمال بہت اچھے تھے، وہ نمازی تھے، وہ تہجد گزار تھے۔ کیا ہم اس وجہ سے محبت کرتے ہیں کہ وہ تقوی کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے؟ کیا ہم صحابہ کرام سے اس وجہ سے محبت کرتے ہیں کہ وہ ذکر و فکر زیادہ کرنے والے تھے، وہ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو زیادہ خرچ کرنے والے تھے؟ کیا ہم صحابہ کرام سے محبت اس وجہ سے کرتے ہیں کہ سخاوت میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، جرت و بہادری اور نڈر اللہ نے ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا؟ کیا ہم ان باتوں کی وجہ سے صحابہ سے محبت کرتے ہیں؟ نہیں میرے بھائی، واللہ العظیم میں یہ کہتا ہوں، ہماری نمازیں، ہماری تہجدیں، ہمارے مال اور دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم اگر جتنی مرضی کثرت سے اللہ کی عبادت کر لیں، ہمارا جہاد کرنا، ہمارا عبادات کے اندر حصہ لینا، قربانی کرنا، حج کرنا، اللہ کی قسم صحابہ کرام کے اس لمحے کا مقابلہ نہیں کر سکتا جس لمحے میں حضرات صحابہ کرام نے محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کا دیدار کیا تھا. ہم صحابہ سے محبت ان کی عبادت کی وجہ سے نہیں کرتے, ہم صحابہ سے محبت ان کی نماز کی وجہ سے نہیں کرتے, ہم صحابہ سے محبت ان کے تقوی کی وجہ سے نہیں کرتے, ان کی پاک دامنی کی وجہ سے نہیں کرتے. اللہ کی قسم اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ان آنکھوں سے انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تھا, اور اس دیدار نے اللہ رب العالمین کے فضل سے ہمارے دلوں میں ان کی محبت کو پیوست کر دیا ہے. کچھ سمجھ آئی؟ صحابہ سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ نمازوں کی وجہ سے نہیں, اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیدار کیا تھا, اللہ کے رسول کی نماز کو دیکھا تھا, اللہ کے رسول کے روزے کو دیکھا تھا, اللہ کے رسول کے وضو کو دیکھا تھا, اللہ کے رسول کے ہر اچھے عمل کو وہ نوٹ کرنے والے تھے اور ہم تک پہنچانے والے تھے. یہ وہ عمل تھا جس کی وجہ سے صحابہ سے ہم محبت کرتے ہیں. حضرت سعید بن زید سنن ابی داود کے اندر ان کا یہ قول, وہ کہا کرتے تھے کہ لَمَشْهَدُ رَجُلٍ مِّنْهُمْ مَعَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَغْبَرُّ فِيهِ وَجْهُهُ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمُرَهُ وَلَوْ عُمِّرَ عُمَرُ نُوحٍ. حضرت سعید بن زید فرماتے ہیں اگر تم میں سے کسی کو حضرت نوح علیہ السلام جتنی عمر دے دی جائے, حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 950 سال تو انہوں نے دعوت کی تبلیغ کی تھی, توحید کا پیغام سنایا تھا. حضرت نوح علیہ السلام جتنی اگر عمر دے دی جائے, عبادت کرتے رہو, ریاضتیں کرتے رہو, اللہ کو مناتے رہو. حضرت سعید بن زید کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا اللہ کے رسول کے دور میں ان کے چہرے پر لگنے والی دھول اور گرد و غبار کی بھی وہ عبادتیں مقابلہ نہیں کر سکتی. میرے بھائیوں, عبداللہ بن عباس کہا کرتے تھے لا تسبوا اصحاب محمد, لوگوں محمد کے صحابہ کو برا نہ کہو, ان کے اوپر طعن و تشنیع نہ کرو. کیوں؟ اس لیے فَلَمُقَامِ أَحَدِهِمْ سَاعَةً خَيْرٌ مِّنْ عِبَادَتِ أَحَدِكُمْ عُمْرَهُ. تم میں سے اگر کوئی بندہ اپنی ساری زندگی عبادتیں کرتا رہے اور صحابہ کرام کی ایک گھڑی کی عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. آج لوگوں نے صحابہ کرام کے اوپر طعن و تشنیع کی, ان کے اوپر سب و شتم کیا, اور پاک بعد ہستیوں کو انہوں نے برسرے منبر پر بیٹھ کر برا بھلا کہا. اور سب سے بڑے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں زبان درازی کرنے والا وہ ذاکر, جب وہ اس طرح کی بات کرتا ہے برسر منبر پر, حضرت ابو بکر کی تکفیر کرتا ہے. اللہ جس زبان سے یہ بندہ تکفیر کر رہا ہے, حضرت ابو بکر کو کافر کہنے کی جسارت کر رہا ہے, اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں اس کی زبان کو تالے لگا دے, بولنے کے قابل نہ چھوڑ. میرے بھائیوں, لوگوں نے کیا کہا, کیا سوچا کہ یار اگر ہم حدیثوں پر اعتراض کریں گے فلاں 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 یہ کیسے آئی, یہ کیسے آئی, تو یہ اعتراض بڑا لمبا ہو جائے گا. اس اعتراض کو پورا کرنے کے لیے, قوی کرنے کے لیے ہمارے تو سال لگ جائیں گے. بدبختوں نے ڈائریکٹ حضرات صحابہ کرام کے اوپر حملہ کیا اور صحابہ کو کہا نعوذ باللہ وہ غیر عادل ہیں, وہ غیر سکہ ہیں, وہ فقیہ نہیں ہیں, ظالم ہیں, اہل بیت پر ظلم و ستم کرنے والے ہیں. ان کے کردار کو جھنجھوڑا اور ان کی کردار کشی کی. میرے بھائیوں, یہی وہ طریقہ تھا. انہوں نے کہا
کہ یہ اس طرح تو دین ختم نہیں ہونا، اس طرح تو اسلام نے ختم نہیں ہونا، اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات اس طرح جو ہے وہ نہیں پیدا ہوں گے، ڈائریکٹ کس بات کو بیان کریں گے یہ غلط ہے یہ غلط ہے۔ انہوں نے ڈائریکٹ صحابہ کرام کے نعوذ باللہ ان کے بارے میں غلط گفت و شنید کی اور کہا یہ عادل نہیں ہے، یہ عدالت ان میں نہیں ہے، ظالم تھے نعوذ باللہ۔ میرے بھائیوں مجھے یہ بتائیں کیوں یہ سب کچھ کیا گیا؟ کیوں؟ اس لیے کیا گیا کہ ہمارے پاس دین کہاں سے پہنچا ہے، ہمیں اسلام کے ارکان کس نے بتائے ہیں، ہمیں ایمان کے ارکان کس نے بتائے ہیں، ہمیں یہ کس نے بتایا ہے کہ اللہ کے رسول نماز اس طرح پڑھتے تھے، اللہ کے رسول وضو اس طرح کرتے تھے، اللہ کے رسول سجدہ اس طرح کرتے تھے، اللہ کے رسول رکوع اس طرح کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج اس طرح کرتے تھے، روزہ اس طرح رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو ہمیں بیان کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ۔ انہوں نے ڈائریکٹ حملہ کیا، اور ان کو اگر غیر عادل کہہ دیں گے، ان کے اوپر اگر اعتراضات چھوڑ دیں گے تو پورا اسلام مشکوک ہو جائے گا، اور اللہ کی قسم ہم یہ کبھی نہیں بیان کر سکتے اور نہ یہ سن سکتے ہیں کہ صحابہ کی ناموس پر کوئی حرف لے کر آنے والا ہو۔ کیوں؟ اس دین کا تقدس صحابہ ہے، اس دین کی عزت صحابہ ہے، اس دین کا ناموس صحابہ ہے، اس دین کا مقام صحابہ ہے، اس دین کی رفعت صحابہ ہے، اس دین کی بلندی صحابہ ہے، تو بھلا ہم یہ کیسے برداشت کر لیں گے؟ میرے بھائیوں اسی لیے انہوں نے ڈائریکٹ صحابہ کرام کو پکڑا کہ ان کو پر اعتراض کریں گے، اسلام کی تعلیمات اور احکامات کو بیان کرنے والے وہ ہیں، وہی مشکوک ہو جائیں گے، کسی اور کو چھیڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اور دوسری بڑی آپ کو بتائیں، پہلی امتوں اور یہود و نصارہ کی جو بربادی اور تباہی ہے اس کا سبب کیا تھا؟ پہلی امتوں اور یہود و نصارہ کی ہلاکت، تباہی اور بربادی کا سبب کیا تھا؟ وہ سبب تھا غلو کرنا، اللہ کی حدود کو پامال کرنا۔ اللہ نے جو حد بندی کی تھی اس حد بندی سے آگے نکل جانا، وہ غلو چاہے عبادات میں ہو، چاہے وہ معاملات میں ہو، چاہے وہ نماز میں ہو، چاہے وہ شخصیات میں ہو، کسی بھی چیز میں غلو اللہ رب العالمین کو قابل قبول نہیں ہے۔ انہوں نے غلو کیا انبیاء کی شان میں۔ کن کی شان میں؟ انبیاء کی شان میں۔ ان کو اللہ کے برابر کھڑا کر دیا، اللہ کے برابر مقام دے دیا۔ اللہ نے کہا کہ مجھے تمہارا یہ عمل قابل قبول اور منظور نہیں ہے، اللہ نے اس عمل کا رد کیا۔ اور آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نہ قرآن کے ترجمے کو پڑھا ہوتا ہے، نہ حدیث کی کتابوں کو پڑھا ہوتا ہے، نہ تاریخ کی کتابوں کو پڑھا ہوتا ہے، نہ سیر کی کتابوں کو پڑھا ہوتا ہے، نہ عربی زبان و قواعد سے واقف ہوتے ہیں، نہ عربی اصول سے ان کو معرفت ہوتی ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ واللہ العظیم حضرات صحابہ کرام کے بارے میں بد زبانی کرتے ہیں، اور اہل بیت ہم ان کی محبت کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم میرے ماں باپ حضرت علی پر قربان، میں آپ حضرت علی پر قربان، میری جان میرے بچوں کی جان فاطمہ الزہرا پر قربان۔ اللہ کی قسم حسن و حسنین کے لیے ہم اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آج بھی تیار ہیں۔ محبت ان سے ہے لیکن غلو نہیں کرتے، عقیدت ان سے ہے لیکن دین سے نکل کر نہیں، محبت ان سے کرتے ہیں تو دین کے معیار کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں، قرآن و سنت کا معیار رکھ کر کرتے ہیں۔ اہل بیت کی شان میں غلو کیا، آگے نکل گئے اور کیا کیا درجے دے دیے نبیوں کے مقابلے میں۔ کہا کہ اہل بیت بھی معصوم عن الخطا ہیں جس طرح نبی معصوم عن الخطا ہے۔ کہا حلال و حرام کا اختیار بھی اہل بیت کے پاس ہے۔ کہا کہ اہل بیت ان کے اوپر بھی وحی نازل ہوتی ہے۔ کہا کہ اہل بیت جو ہے
وہ حاجت روائی مشکل کشائی کے پورے پورے مالک ہیں، وہ ہماری استعانت کے لائق ہیں۔ اور کہیں کہا کہ اہل بیت جو ہیں ہم ان سے محبت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ دین کی بنیاد انہی سے ہے، اور پھر دین کی بنیاد کا نام دے کر ان کی طرف سب کچھ منسوب کر دینا اور رسول کو بیچ میں سے ایک عام سی حیثیت دے دینا۔ اٹھائیں ان کی کتابیں، جلاء العیون ملا باقر علی مجلسی کی کتاب، بہار الانوار ملا باقر علی مجلسی کی کتاب، اس میں اس نے یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ ہمارے نزدیک اہل بیت اللہ کے مقابلے میں ہیں، رسول کے مقابلے میں ہیں۔ جو درجہ اللہ کا ہے وہی فاطمہ الزہرا کا ہے، جو درجہ رسول کا ہے وہی حسنین کا ہے، وہی علی کا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ محبت کرو، ان سے عقیدت رکھو اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن وہ عقیدت رکھو جو قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ ہم کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت فاطمہ الزہرا، حضرت علی، حسن حسین کی بات کرتے ہیں آپ، ہم تو کہتے ہیں ان کی اولادیں حضرت علی زین العابدین، حضرت امام جعفر صادق، امام محمد باقر، امام حسن عسکری، تقی نقی، ہم تمام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور الحمدللہ دل سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، علم و فضل کے پہاڑ ہیں، عقل مندی اور دانش مندی کا اعلیٰ ترین معیار ہیں، اور وہ حضرات اللہ کی قسم ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور ان کے بارے میں جو نفاق رکھتا ہے، جو دل میں عداوت رکھتا ہے، جو بغض رکھتا ہے، وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، وہ ایمان کے اندر ابھی تک داخل ہی نہیں ہوا۔ میرے بھائیوں، ہم یہ کہتے ہیں اہل السنہ والجماعہ، کہتے ہیں لوگوں اگر لعنت سے بچنا ہے تو پھر اہل بیت سے محبت کرو، دل سے محبت کرو، اور ان کے بارے میں کسی طرح کی عداوت دل میں نہ رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سن لو، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، مستدرک حاکم کی حدیث ہے، ترمذی کی، صحیح ابن حبان کی، اور سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں شیخ البانی بھی اس حدیث کو لے کر آئے ہیں۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا 6 قسم کے گناہ گار ایسے ہیں ان پر اللہ نے بھی اور تمام انبیاء نے لعنت کی ہے۔ وہ 6 گناہ گاروں میں سے ایک تو وہ ہے والمستحل من عطرتی ما حرم اللہ، اہل بیت کی عزت کا دفاع کرنا، ان کے ناموس کو اور ان کی تکریم کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا یہ حق تھا، اور جس نے اس حق کے اندر بیخ کنی کی، کردار کشی کرنے کی ان کی کوشش کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے بندے پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور تمام انبیاء کی لعنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث مستدرک حاکم کی، صحیح ابن حبان کی اور کنز العمال کے اندر بھی صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار، اللہ کے رسول نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کوئی بھی بندہ اگر اہل بیت کے بارے میں اپنے دل میں بغض رکھتا ہے، اپنے دل میں کدورت رکھتا ہے، ان کے بارے میں تعصب رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ایسے بندے کو اللہ جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ میرے بھائیوں، ہم تو یہ کہتے ہیں اہل بیت سے محبت نہ کرنے والا لعنتی ہے، منافق ہے، اپنے ایمان کی فکر کرے، جہنم میں جانے کے لیے اپنے راستوں کو آسان کر رہا ہے۔ اور جو لوگ حضرات صحابہ کرام پر نعوذ باللہ جو سب سے بڑا الزام لگاتے ہیں نا کہ یہ اہل بیت کے دشمن ہیں، یہ حضرت علی کے دشمن ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا کے دشمن ہیں، نعوذ باللہ یہ حضرت حسن و حسین کے دشمن ہیں، واللہ العظیم ایسی کوئی بات نہیں
جب آپ صحیح تاریخ کا مطالعہ کریں گے، احادیث کا مطالعہ کریں گے، تو ایسے حق نکل کر سامنے آئے گا۔ حضرت ابوبکر فرمایا کرتے تھے والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو بکر کی جان ہے، میں اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے سے بہتر نہیں سمجھتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ قرابت داری کی بنیاد پر، رشتہ داری کی بنیاد پر صلہ رحمی کرنے کا اگر حق ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر نے تو یہاں تک کہا تھا نا، پچھلے جو میں نے روایت بیان کی تھی، یا حسین انت احق بالاذن من عبداللہ ابن عمر، اے حسین تم اجازت مانگنے میں میرے بیٹے عبداللہ بن عمر سے بھی زیادہ رکھتے ہو، حق رکھتے ہو۔ اور کیا فرمایا تھا؟ حسین ہمارے سروں پر جو حکومت اور عزت اور اقتدار کا تاج ہے وہ اللہ کے فضل کے بعد تم اہل بیت کی محبت کی وجہ سے ملا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کو بتائیں، جو لوگ الزام تراشی کرتے ہیں بغیر دلیل کے، علم نہیں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ بتائیں ذرا، بولیں کس سے ہوئی تھی؟ حضرت فاطمہ الزہرا سے۔ کون تھیں؟ کون تھیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ جو دشمنی کی بات کرتے نعوذ باللہ، اور حضرت ابو بکر کو اسلام سے خارج کرنے کی جسارت کرتے ہیں، اور اپنی کتابوں کا مطالعہ کر لو، کتاب کا نام ہے جلاء العیون، لکھنے والا ہے ملا باقر مجلسی۔ وہ اپنی کتاب کے اندر یہ کہتا ہے کہ جس وقت حضرت علی کا حضرت فاطمہ الزہرا سے نکاح ہونا تھا، اس نکاح کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ نکاح کرنے کا جو ان کو مشورہ دیا تھا وہ ابو بکر و عمر نے دیا تھا۔ اور یہی نہیں، وہ لکھتا ہے کہ ان کو راضی بھی کیا، اللہ کے رسول کی صاحبزادی سے نکاح کرنے پر آمادہ کیا۔ اور یہی نہیں، کہتا ہے کہ پھر اس نکاح میں مالی تعاون کی ضرورت تھی حضرت علی کو، اور اس میں اپنے مال کو خرچ کرنے والے حضرت عثمان بن عفان تھے۔ میرے بھائیوں، یہی نہیں بلکہ اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں گے، اور اس نکاح کے جو گواہ بنے تھے وہ ابو بکر، عمر اور عثمان تھے۔ میرے بھائیوں، آپ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں نعوذ باللہ کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اہل بیت کے دشمن تھے؟ نعوذ باللہ، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں کہتا ہوں جن لوگوں نے آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز ڈالی ہوئی ہے، واللہ العظیم انہوں نے خود بھی احادیث کا مطالعہ نہیں کیا، خود بھی تاریخ کو احسن انداز سے نہیں پڑھا، من گھڑت قصے، من گھڑت کہانیاں، من گھڑت اور جذباتی پہلو بیان کر کر کے اس منبر کے تقدس کو پامال کرتے ہیں اور صحابہ کرام پر تہمت زنی کرتے ہیں۔ اپنی زبانوں کو لگام دو۔ میرے رب نے تو حضرات صحابہ کرام کے بارے میں گستاخی اس وقت قبول نہیں کی تھی جب منافقین نے کہا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ منافقین نے کہا ہم ایمان لائیں ان بے وقوف صحابہ کی طرح، ایسے نہیں ہے، یہ تو بے وقوف ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں۔ ہمیں حقیقی محب، ہمیں پتہ ہے دین کیا ہے، ہمیں پتہ ہے اسلام کیا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ اور جھوٹے دعوے کرنے والوں، میرے رب نے آسمان پر صحابہ کی اس وقت کی جانے والی تنقید اور شان میں تنقید کو آسمان پہ بیٹھے برداشت نہیں کیا تھا۔ اللہ نے کہا تھا الا انہم ہم السفہاء، اور بے وقوف محمد کے صحابہ نہیں، بے وقوف اور عقل کے اندھے تو تم منافقین ہو۔ میرے بھائیوں سنیں،
حضرات صحابہ کرام کی شان میں تانزنی کرنا، تنقیص کرنا، تنقید کرنا، برا بھلا کہنا، سب و شتم کرنا، یہ قرآن کی روح سے منافقین کا طریقہ ہے۔ کن کا طریقہ ہے؟ منافقین کا۔ اور حضرات صحابہ کی پاک باز ہستیوں کی عزت کا دفاع کرنا، ناموس کو اجاگر کرنا اور ان کی حرمت و تقدیس کو بیان کرنا، یہ آسمان پہ بیٹھے رب العالمین کا طریقہ ہے۔ میرے بھائیوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ان پاک باز ہستیوں کے بارے میں حکومت سے گزارش ہے، ان حضرات کی زبانوں کو لگام دو، ورنہ یہ ملک فرقہ پرستی اور فرقہ واریت کی آگ میں خاکستر ہو جائے گا، اور پھر ہاتھ کچھ نہیں آئے گا اگر کوئی بندہ برسر منبر بیٹھ کر اہل بیت کے بارے میں تنقید کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اس کی زبان کو گدی سے نکال کر باہر پھینکو، اور اگر کوئی حضرات صحابہ کرام کے بارے میں کرتا ہے، ہم کہتے ہیں اس کی بھی زبان گدی سے نکال کر کتے کے آگے پھینک دو، اس کی جسارت نہیں پڑنی چاہیے ان پاک باز ہستیوں کے بارے میں برا بھلا کہنے کی۔ میرے بھائیوں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ما رأيت احدا اشبہ کلاما وحدیثا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی کے گفتگو، آپ کے قول اور گفتار سے مشابہ کسی اور کو نہیں دیکھا سوائے فاطمۃ الزہرا کے۔ جب بھی بات کرتی تھیں تو بات کرنے کا انداز کس طرح کا ہوتا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح۔ اور فرماتی ہیں، وَكَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهَا قَامَ إِلَيْهَا، جب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول کے پاس آتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمۃ الزہرا کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے، فاطمۃ الزہرا کا استقبال کرتے، اور کیا کہتے؟ فرحب بها، فاطمۃ الزہرا کو خوش آمدید کہتے، انہیں ویلکم کرتے۔ یہی نہیں، باپ کا فرض ادا کرتے ہوئے فقبلها، فاطمۃ الزہرا کا بوسہ لیتے۔ اور یہی نہیں بلکہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، فاجلسها فی مجلسہ، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت فاطمۃ الزہرا کو اپنی مجلس میں جہاں پہ بیٹھے ہوتے وہاں پہ ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھا لیتے۔ اور مجھے یہ بتائیں، اگر کوئی دشمن ہو تو وہ اس طرح کے کلمات بیان کرتا ہے کس کے بارے میں؟ بتائیں نا مجھے، وہ تو اس طرح کی بات چھپائے گا، وہ تاریخ کی اور حدیث کی کتابوں کا حصہ نہیں بنائے گا۔ لیکن فاطمۃ الزہرا کی شان کو بیان کون کر رہا ہے؟ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور حضرت عائشہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا فاطمۃ الزہرا کو؟ ایک دن حضرت فاطمۃ الزہرا آئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر میں اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ فاطمۃ الزہرا آئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، فرمایا فاطمہ الست تحبین ما احب، کیا جس سے میں محبت کرتا ہوں تم مجھ سے محبت نہیں کرو گی؟ حضرت فاطمہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کیوں نہیں، جس سے آپ محبت کرتے ہیں میرا تن من دھن اس کے لیے قربان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ سن لو، پھر سنو، فاحبی ہذہ، یہ جو میری زوجہ ہے نا عائشہ، میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں، اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں فاطمہ، تم بھی اپنی ماں اور میری زوجہ حضرت عائشہ سے مرتے دم تک محبت کرتے رہنا۔ اور میرے بھائیوں، یہ حق ہے جس کو بیان نہیں کیا جا رہا، صحابہ کے بارے میں لوگوں کے اندر نفرت پیدا کرنا۔ سنو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نزدیک دنیا میں سب سے افضل کون ہے؟ ان کے بیٹے محمد بن حنفیہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی کتاب المناقب کی حدیث ہے، محمد بن حنفیہ کہتے ہیں ابا جان قلت لأبی ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابا جان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا میں سب سے بہترین اور افضل کون ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں
قال ابو بکر، علی کہتے ہیں اللہ کے رسول کے بعد سب سے افضل ترین ابو بکر ہیں۔ قلت ثم من، میں نے کہا پھر کون ہے؟ حضرت علی نے کہا ثم عمر، پھر اس کے بعد عمر کا نمبر ہے۔ پھر کہا محمد بن حنفیہ کہتے میں نے سوچا اب تیسرے نمبر پر تو اپنا نام لیں گے، عثمان کا نام نہیں لیں گے۔ میں نے کہا ابا جان وخشیت ان یقول عثمان، قلت ثم انت، میں ڈرا کہ کہیں حضرت عثمان کا نام نہ لیں اور اپنا نام لے دیں گے۔ میں نے کہا پھر تیسرے نمبر پر آپ سب سے افضل ہیں؟ حضرت علی نے کہا نہیں، ما انا الا رجل من المسلمین، میں ابو بکر عمر کے مقابلے میں، عثمان کے مقابلے میں ایک عام مسلمان ہوں، ان کے مقابلے میں میں اپنے آپ کو کھڑا نہیں کر سکتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ علی۔ حدیث کہاں پر ہے؟ صحیح بخاری کے اندر کتاب المناقب کے اندر۔ میرے بھائیوں یہی نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے، مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں ایک دن آیت پڑھنے لگے، ان الذین سبقت لہم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون، جو لوگ نیکیوں میں جلد بازی کر کے سبقت لے گئے جہنم کی آگ سے اللہ ان کو دور کر لیں گے۔ یہ آیت کی تلاوت کر رہے تھے، اس کا ترجمہ یہ بنا، اور جب اولئک عنہا مبعدون پر پہنچے تو کہنے لگے عثمان منہم، عثمان منہم، عثمان بن عفان بھی وہ شخص ہے جس کو اللہ جہنم کی آگ سے دور رکھے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں۔ اور یہی نہیں، ایک دن کہنے لگے فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل کی، اللہم انی ابرأ الیک من دم عثمان، اللہ میں تجھ سے عثمان کے خون کی برات کرتا ہوں، میرا عثمان کی شہادت میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کردار نہیں ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ کہا الاستیعاب کے اندر من تبرأ من دین عثمان فقد تبرأ من الایمان، اور جس کے دل میں عثمان کی محبت نہیں ہے، جس کے دل میں عثمان کے بارے میں جگہ نہیں ہے، وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، اس کا ایمان بھی نامکمل اور ادھورا ہے۔ حضرت علی نے کہا تھا، لوگوں سنو، کہا کہ خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر، ابو بکر اور عمر کے بعد اس کائنات کی روئے زمین پر اگر کوئی بہترین انسان ہے تو وہ ابو بکر و عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ کہا کہ لا یجتمع حبی، لا یجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب مؤمن، اور لوگوں جس کے دل میں میری محبت ہے لیکن ابو بکر عمر کے بارے میں عداوت اور دشمنی ہے، بغض ہے، نفاق ہے، اللہ کی قسم اس کے دل میں علی کی بھی محبت نہیں ہے۔ اگر علی کی محبت اپنے دل میں پیوست کرنا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اسے ابو بکر عمر سے محبت کرنی پڑے گی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ جس کے دل میں میری محبت ہے لیکن ابو بکر عمر کی محبت نہیں، وہ اپنے دل کی فکر کرے۔ میرے بھائیوں یہی نہیں، آج اسلام آباد کی اس مسجد کے اندر میں حکومت سے مؤدبانہ اپیل کرتا ہوں، میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے علماء جو اہل بیت کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں ان کو بھی لگامیں ڈالو، اور ایسے لوگ جو حضرات صحابہ کی پاک باز ہستیوں کے بارے میں بھی زبان تانزنی کرتے ہیں ان کو بھی پکڑو اور ان کی زبانوں کو بھی لگام دو، ورنہ یہ ملک اللہ کی قسم غلو کے مقابلے میں فرقہ پرستی، اور اس ملک میں قتل و غارت، اور اس ملک میں فتنہ و فساد آئے گا، اور اس کے ذمہ دار حکومت ہوگی۔ میری اعلانیہ حکومت سے درخواست ہے ایسے علماء کا بھی محاسبہ کریں اور ایسے ذاکرین کا بھی محاسبہ کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں میں حضرات صحابہ کرام کی، حضرات اہل بیت آل رسول کی محبت کو جاگزین کر دے۔ اللہ ہمارے دلوں کو اہل بیت کی محبت سے روشن کر دے۔ اللہ ہمارے دلوں کو
اہل بیت کی محبت سے ٹھنڈک پہنچائے، صحابہ کرام کی محبت سے ٹھنڈک پہنچائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔